جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا تھا کل کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اپنی واضح نشانیاں ان کو دے کر بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں نے فاستکبروا، پس تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بہت بڑی قوم تھی، یعنی اونچی قوم تھی۔ اس کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ فرعون وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور فرعون کہتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب ان کی طرف بھیجا، تو ایک اور جگہ پر آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس نے یہ سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے۔ تو یعنی ان دونوں نے اس کی جو ربوبیت تھی اس کا انکار کر دیا۔ فقالو، تو انہوں نے کہا انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کر آئیں، لبشرین، ایسے دو آدمیوں پر، مثلینا، جو ہمارے مثل ہیں، وقومہما، اور ان کی قوم، لنا، ہمارے لیے، عابدون کا مطلب ہے کہ غلام تھی، کہ ان کی جو قوم ہے یعنی بنی اسرائیل، وہ تو ہماری غلام ہے۔ فکذبوہما، پس ان دونوں نے جھٹلایا، وکانو، پس وہ ہو گئے، من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، یعنی فرعون اور اس کی قوم۔ اس کا واقعہ جو سارا تفصیل کے ساتھ آپ نے 16ویں پارے کے اندر پڑھا ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 راست جب دریا کے قریب پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ لاٹھی زمین کے اوپر ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور اس کے بعد 12 راستے وہ سمندر کے اندر بن گئے، اور یہ 12 قبیلے تھے۔ تو ہر قبیلہ وہ کیا نام ہے، اپنے اپنے راستے سے گزر گیا۔ تو جب فرعون آیا تو فرعون نے یہ کہا کہ یہ تو میری وجہ سے ہوا ہے، راستہ بن گیا یہ سارا کچھ۔ تو اس کے اوپر جب وہ داخل ہوا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو پھر جب سمندر کے درمیان میں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، اور پانی وہ چل پڑا، اور وہ سارے کے سارے وہ غرق ہو گئے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ لوگ وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ وَجَعَلْنَا، یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو، ابن مریم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتن، نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربوہ کہتے ہیں ایک ٹیلے کو، یعنی ٹیلے کی طرف ہم نے ٹھکانہ دیا۔ اس سے مراد ایک اونچی جگہ کے اوپر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور ان کا ٹھکانہ کس طرح تھا؟ ذات قرار، پرسکون تھا ان کا ٹھکانہ، ومعین، اور صاف ستھری جگہ تھی وہ، یعنی بالکل صاف ستھری جگہ تھی جہاں پر ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ رسولوں کو یہ خطاب فرما رہے ہیں، اور رسول یہ خطاب تو ان کو ہے، لیکن اس سے ان کی تمام امت وہ بالعموم مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الرسل، اے رسولو، یعنی اے تمام رسولو، کلو، تم کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملوا صالحہ، اور تم وہ نیک اعمال کرو۔ تو یہاں پر یہ پاکیزہ چیزوں کی شرط لگا دی کہ جو آدمی پاکیزہ چیزوں یعنی حلال مال سے کھائے گا تو وہ نیک اعمال بھی کر پائے گا، اور جو آدمی وہ حلال مال سے نہیں کھاتا، یعنی سود کی کمائی کھاتا ہے، چوری کی کمائی کھاتا ہے، جھوٹ بول کر کماتا ہے، تو وہ آدمی وہ نیک اعمال کی طرف اس کا دل وہ مطمئن نہیں ہوگا، اور وہ نیک اعمال کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ انی بما تعمل، یعنی نیک اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات بیان فرما دی کہ نیک اعمال اگر کرنے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ حلال مال کماؤ اور حلال مال سے کھاؤ۔ جو آدمی حلال مال نہیں کماتا تو گویا وہ نیک اعمال کی طرف نہیں جا سکتا۔ انی بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بے شک میں جانتا ہوں، بما، اس چیز کو، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور یہاں پر امت سے مراد دین ہے، یعنی بے شک
یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، پس میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا کا مطلب یعنی انہوں نے جو اصل تورات تھی یا اصل زبور تھی یا اصل انجیل تھی، انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے، اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو ان کی مرضی یا ان کی جو خواہش تھی اس کے مطابق جو ان میں سے اچھے مسائل تھے وہ نکال لیتے تھے، اور جو ان کے کیا نام ہے ان کے دل کے تابع نہیں تھے یا جن کو اوپر ان کی خواہشات پوری نہیں اتر رہی ہوتی تھی تو یہ اس کو کیا نام ہے سائڈ لینڈ کر دیتے تھے۔ تو یعنی اپنی مرضی کے جو ہے انہوں نے دین بنا لیا، اور کتابوں کے اندر تحریف اور تبدیلی جو ہے انہوں نے کر دی۔ کل حزب بما لدیہم، ہر لشکر یا ہر جو فرقہ تھا، بما لدیہم، وہ اپنے پاس سے فارحون، اس کے اندر مگن تھا، یعنی انہوں نے تبدیلیاں کر دی اپنے پاس سے، فارحون، پس وہ اس کے اوپر خوش تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے مگن تھے۔ فذرہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پس آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، ان کی بے ہوشی میں، ان کی غفلت میں، حتی حین، یہاں ایک وقت مقرر تک، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ایک وقت مقرر ان کا متعین کر دیا ہے کہ کب جو ہے ان کے اوپر عذاب آنا ہے اور کب جو ہے ان کے اوپر جو ہے قیامت برپا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو ان کی بے ہوشی کے اندر، ان کو اپنی غفلت کے اندر پڑے رہنے دیجئے، کہ آپ کو ہم نے جتنے معجزات دیے ہیں آپ نے ان سب کو دکھا دیے، اس کے باوجود بھی اگر یہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے تو آپ ان کو ان کے حالت کے اندر چھوڑ دیں۔ ایحسبون، وہ کفار مکہ جو ہے وہ یہ گمان کرتے تھے یا ان کو اس بات کے اوپر ناز تھا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو کیا نام ہے ہمارے پاس یہ اولاد بھی نہ ہوتی اور ہمارے پاس یہ مال بھی نہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایحسبون، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں یا کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کو دیتے ہیں مال میں سے اور اولاد میں سے، نساریو، ہم جلدی کرتے ہیں، لہم، ان کے لیے، فی الخیرات، نیکی میں سے یا بھلائی میں سے، یعنی ان کا یہ گمان کرنا کہ ہمارے پاس مال ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ جلدی ہے، اس وجہ کیا نا اولاد ہے تو ہم جو ہے وہ حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے کہ ہم نے ان کو یہ سب کچھ مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، اس کے باوجود ہم ان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد سب کچھ موجود ہونے کے باوجود کیا یہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل لا یشعرون، بلکہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم من خشیت ربہم، جو اپنے رب کے خوف سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، یعنی جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، ہم بآیات ربہم، جو اپنے رب کی نشانیوں کے اوپر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین ہم بربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ جو ہے لا یشرکون، شرک نہیں کرتے، والذین، اور وہ لوگ، یؤتون، جو دیتے ہیں، ما، اس چیز کو، آتو، جب وہ دیتے ہیں، وقلوبہم، اور ان کی کیفیت ذکر کی گئی ہے کہ وقلوبہم، اور اس وقت ان کے دل جو ہے وجلۃ، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مومنین اور نیک لوگ کچھ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات میں سے دیتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس صدقے خیرات کو اپنی طرف سے قبول فرما لے، ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہمارا صدقہ یا ہماری خیرات جو ہے کیا نام ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ وبال کا ذریعہ بن جائے، بلکہ وہ جب وہ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ اس ڈر کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پتہ نہیں اس کو قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ریاکاری کی وجہ سے جو ہے کیا نام ہے یہ ہمارے اوپر جو ہے بطور وبال کے جو ہے دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا اور یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولئک یسارعون فی الخیرات،
پس یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں فی الخیراتی بھلائیوں کے اندر، نیکیوں کے اندر، وہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے آگے سبقت لے جانے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نے مکلف نہیں بنایا کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے۔ کیا مطلب اس کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت اور جتنی ہمت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی چیز کا ہی مکلف بنایا ہے۔ اب ایک آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا نام ہے کوئی خوبصورت سی آواز دی ہے، یا کیا نام ہے وہ جو ہے بوجھ وغیرہ جو ہے اٹھا سکتا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ وہ نہیں اٹھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو جو ہے اس اعتبار سے جو ہے اس کے اندر طاقت دی ہے اور قوت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم جو ہے ایمان نہیں لا کیا نام ہے ہم جو ہے ایمان نہیں لا سکتے، اور کیا نام ہے یہ ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے وہ ہر بندہ لا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے سچے دل کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے، یہ نہ کہ منافقوں کی طرح جو ہے وہ منہ سے کوئی اور بات کر رہا ہو اور دل کے اندر جو ہے اس کی کوئی اور بات چھپی ہوئی ہو۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم نے جو ہے مکلف نہیں بنایا کسی بھی نفس کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے۔ ولدینا، اور ہمارے پاس کتاب، ایک کتاب ہے، ینطق بالحق کی، جو حق بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور اس کے اس حال میں کہ لا یظلمون کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر انسان کی ہر بات کو اپنے پاس لکھے ہوئے، یعنی نامہ اعمال کے اندر جو ہے ہر انسان کی ہر بات موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کل قیامت والے دن جب وہ انسان کے سامنے پیش کی جائے گی تو انسان کہے گا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ جو چیز انسان اس دنیا کے اندر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ کر رہے ہیں، اور اپنے پاس جو ہے وہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ بل قلوبہم، بلکہ ان کے دل جو ہے فی غمرۃ، بے ہوشی میں ہے، من ھذا، اس سے، ولہم اعمال، اور یہ جو ہے کارنامے اختیار کرتے ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہم لہا عاملون، یہ اور کام بھی جو ہے یہ کرتے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم تجرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اذا اخذنا، جب ہم پکڑیں گے، مترفیہم، ان کے مال اور امیر لوگوں کو، یعنی جو مال و جائیداد والے لوگ ہیں، جب ہم ان کو پکڑتے ہیں عذاب کے ساتھ، تو اذا ہم یجأرون، اس حال میں کہ وہ جو ہے پھر وہ یجأرون، وہ چیختے ہیں، یعنی جب ہم ان کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب ہم ان کو پکڑتے ہیں مال و اولاد والوں کو عذاب کے ساتھ، تو اذا ہم یجأرون، پس وہ اس وقت جو ہے وہ چیخیں گے۔ لا تجأروا اليوم، تو لا تجأروا اليوم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج جو ہے تم چیخو مت، انکم منا لا تنصرون، بے شک ہماری طرف سے جو ہے تمہاری کسی قسم کی کوئی مدد جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، کہ قد کانت، تحقیق، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، تحقیق میری جو آیات تھیں یا میری جو نشانیاں تھیں، تتلی علیکم، تم پر تلاوت کی جاتی تھیں یا تمہیں سنائی جاتی تھیں، فکنتم، پس تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، تن کی سونا، الٹے پاؤں بھاگتے تھے، یعنی جب ہماری آیات جو ہے وہ تمہارے سامنے ذکر کی جاتی یا تمہیں تلاوت پڑھ کر سنایا جاتی تھی، تو اس وقت یہ تم ان آیات کو کیا نام ہے جب تلاوت کی جا رہی تو اس وقت یہ تم الٹے پاؤں بھاگ رہے ہوتے تھے، اور کانوں کے اندر جو تم انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ کہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ رہے ہیں یا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے آواز کا اثر جو ہے وہ ہم پر نہ پڑ جائے، تو وہ قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی تھی تو وہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال دیتے تھے۔ اور جب ایک اور جگہ پر ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی تو وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تو مستکبرین،
مستکبرین وہ کیا نام ہے تکبر کرنے والے تھے، بھی اس کے ساتھ۔ اب یہاں پر بھی ضمیر کا مرجع جو ہے مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ حرم شریف ہے، کہ قریش مکہ جو ہے وہ حرم شریف کی خدمت جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ حرم شریف کی سعادت کی وجہ سے کہ ہم جو ہے اس کی اتنی خدمت کرتے ہیں، اور حجاج جب آتے ہیں تو ہم ان کو پانی وغیرہ پلاتے ہیں، تو اسی بات کے اوپر جو ہے وہ ان کو ناز تھا، اور ان کو جو ہے وہ تکبر تھا کہ ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کیوں لے کر آئے، ہم تو اللہ کے ہاں پہلے سے مقبول ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں حاجیوں کی خدمت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور حرم کی صفائی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقرر کیا ہے۔ سامرن کا مطلب ہوتا ہے وہ کسے گویاں کرتے تھے، اور تحجرون کا مطلب ہوتا ہے وہ فضول باتیں اور گالی گلوچ کیا کرتے تھے۔ افلا يتدبر القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے القولا اس کلام میں، یا اس کے اندر جو بیان کیا جا رہا ہے اس بات کے اندر، یہ کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ام یا جاءہم آئے ان کے پاس وہ چیز ما لم یأت آباءہم الاولین جو نہیں آئی تھی ان کے پہلوں کے پاس، یعنی ان کے پاس قرآن مجید آ گیا ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا نام ہے ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے ان لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو اب ان کے پاس حق آ گیا۔ پہلے تو یہ قریش مکہ جو ہے یہودیوں کی باتیں سنتے تھے، اور یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ آخری زمانے کے اندر جو ہے وہ کیا نام ہے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے، اور اس کی یہ صفات ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اگر وہ ہمارے زمانے کے اندر آئے گا تو ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آ گیا ہے جو ان کے پہلوں کے پاس نہیں تھا، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا قرآن مجید کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا کر قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں کرتے، یا قرآن مجید کو کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت ہے ام لم یعرفو رسول، ہم کیا وہ نہیں پہچانتے اپنے رسولوں کو، فہم لہو منکرون، پس اس حال میں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے رسولوں کا انکار کرنے والے ہیں، تو کیا وہ اپنے رسولوں کو نہیں پہچانتے؟ ام یقولون بہ جنہ، یا وہ یہ کہتے ہیں بہ جنہ کہ ان کو جنون ہو گیا، یعنی یہ نعوذ باللہ وہ اپنے رسولوں کے بارے میں قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر یہ بات آئی ہے کہ کفار جو ہے جب ان کے سامنے کسی قسم کی کوئی بات یا اللہ تعالیٰ کی دعوت دی جاتی تھی، یا ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی معجزہ دکھا دیا جاتا تھا، تو اس کے بعد یہ کہتے تھے کہیں پر، تو وہ انہوں نے جادو کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ان کو جادو ہوگی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا گیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا گیا، کہیں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ مجنون طاری ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں جب ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ جب آ گیا ان کے پاس حق، وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر جو ہے للحق کی، حق کو جو ہے کارہون، ناپسند کرنے والے ہیں، کہ ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر جو حق بات ہے وہ ان کے تابع ہو، یعنی ان کی جو خواہشات ہیں کہ جس طرح یہ چاہتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کی ایک خواہش یہ بھی تھی کہ قرآن مجید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمارے سامنے اوپر آسمانوں کی طرف لے کر چلے جائیں، اور ہمارے سامنے جو ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی وغیرہ جو ہے وہ کروا کر آئیں گے، تو تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو پہلے یہ کہا کہ آپ فلاں پتھر سے، یہ جو فلاں پہاڑی ہے اس کے کسی پتھر سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی گابن اونٹنی جو ہے وہ نکال کر دیں گے تو تب ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے گابن اونٹنی نکال کر دی، اس کے بعد جو ہے اس نے ان کی جو مطالبہ تھا اس کے مطابق ان کے سامنے جو ہے بچہ دیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر بھی جو ہے ان لوگوں نے ایمان لے کرنی ہے۔ تو اسی طرح کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کہ ایک بندہ آیا
اس نے کہا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بولوں یا وہ جو آپ کی مٹھی کے اندر کنکری ہے وہ خود بولے؟ تو یعنی اس کی مٹھی کے اندر نا کنکری تھی، تو وہ اس نے خود یعنی میں اندر سے آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس نے خود ہی کیا نام ہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ معجزات اس کے باوجود بھی وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو معجزہ ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ یعنی وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق تابع ہو جائے اہواءہم ان کی خواہشات کے یا ان کی جو منمانی ہیں ان کے، اگر حق تابع ہو جائے تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو البتہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو ہے وہ خرابی برپا ہو جائے گی، وَمَن فِيهِنَّ، اور جو ان کے درمیان ہے، بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس لے کر آتے ہیں نصیحت، فہم ان ذکرہم موردون، پس یہ جو ہے اس نصیحت سے انکار کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک، یہ جو ہے سوال کرتے ہیں خرجن، جی ام تسألہم کہ یہ سوال کرتے ہیں خرجن کسی معاوضے کا، یہ کسی معاوضے کا جو ہے یہ سوال کرتے ہیں، فخراج ربی کا خیرن، پس معاوضہ جو ہے تیرے رب کا خیرن بہتر ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، وہ انکا، اور بے شک آپ، لتدعوہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کو بلاتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرت آخرت پر، عن الصراط وہ سیدھے راستے سے، لناکبون ٹیڑے ہو گئے ہیں، یعنی وہ سیدھے راستے سے پھر گئے ہیں، اور وہ جو ہے اگر ان کو سیدھا راستہ دکھایا بھی جائے تب بھی وہ اس کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور ہم دور کر دیں ان سے وہ چیز جو جس نے ان کو تکلیف کے اندر مبتلا کیا ہوا، یعنی تکلیف دہ چیز جو ہے اگر ہم ان سے دور کر دیں، تو للجو، البتہ برابر ہے کہ فی طغیانہم، یہ اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھے ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہوئی ہے یا کوئی پریشانی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں، اگر ہم یہ پریشانی یا یہ مصیبت ان سے دور کر دیں تو اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھکیں گے نہیں، بلکہ یہ پھر اپنی پرانی حالت کے اندر، اپنی سرکشیوں کے اندر جو ہے اندھے ہو جائیں گے، اور جس طرح یہ پہلے کام کرتے تھے اسی طرح دوبارہ کرنے لگ جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، البتہ تحقیق ہم پکڑیں ان کو عذاب کے ساتھ، یعنی جن کو ہم نے پکڑا عذاب کے ساتھ، فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ، پس نہیں جھکے ان میں سے کوئی بھی اپنے رب کے سامنے، یعنی کوئی بھی عاجزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے نہیں جھکے، وما یتضرعون، اور نہ وہ گڑ گڑائے، یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ ہی جن کو ہم نے پکڑا تو وہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہی انہوں نے کسی قسم کا کوئی روئے اللہ کے سامنے، کوئی معافی مانگی، گڑ گڑائے بھی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے انہوں نے عاجزی اختیار کی اور اپنی غلطی کی جو ہے وہ معافی مانگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں علیہم ان پر، بابن دروازے، ذا عذاب شدید سخت عذاب والے، اذا ہم فیہ مبلسون، تو پس وہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ کیا نام ہے مایوس، یکدم جو ہے وہ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ الذی، اور وہ اللہ، انشا جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، السمع کان کو، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ دل، قلیلا بہت تھوڑے ہیں، ما وہ، تشکرون جو شکر ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے وہ بہت کم ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ وہ الذی، اور وہ وہی اللہ ہے کہ ذرأکم، جس نے پھیلایا تمہارے لیے فی الارض زمین، و الیہ تحشرون، اور تم اسی کی طرف جو ہے وہ جمع کیے جاؤ گے۔ وہ الذی، اور وہ وہی اللہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارے گا، یعنی جو مارتا ہے یا جو زندہ کرتا ہے، کدھر گیا؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ، اور وہی اللہ ہے جو دن، واختلاف اللیل والنہار، جو دن اور رات کو بدلتا ہے، یعنی تبدیل کرتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، یا تمہارے اندر سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ کون ہے ایسی ذات جو دن کو رات میں اور رات کو دن کے اندر تبدیل کر رہی ہے، اور کون ہے جو زندہ کو مردہ کر رہا ہے اور مردہ کو زندہ کر رہا ہے؟ تو یہ ایک اللہ ہی ہے کہ یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ مارتا ہے، والا اختلاف اللیل، اور وہ بدلتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں۔ افلا تعقلون، کیا تم جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے، یا کیا تم جو ہے وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں، مثل ہے ما، اس چیز کے، قال الاولون، کہ یہ جیسے کہ ان کے پہلو نے کہا، یعنی وہ پھر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جیسے یہ وہی کہہ رہے ہیں جیسے کہ ان کے پہلے لوگ جو ہے وہ کہا کرتے تھے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سب کی سب جو ہے کہانیاں ہیں، یہ من گھڑت کہانیاں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم جو ہے اپنی بتوں کی عبادت کریں گے اور ہم جو ہے ان کو اپنا معبود اور خدا مانیں گے۔ قالوا، وہ کہتے تھے، اذا متنا، یعنی وہ جو ان کے پرانے لوگ تھے یا پہلے والے لوگ، اباؤ اجداد تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے، قالوا، وہ یہ کہتے تھے، اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، وکننا ترابن، اور جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، وکننا ترابن، اور ہم ہو جائیں گے مٹی، و عظامن، اور ہڈیاں، انا لمبعوثون، تو کیا البتہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان لوگوں کا یہ ایک اعتراض تھا کہ بس جب ہم مر گئے تو مکمل مر گئے، یعنی ختم ہو گئے، اس کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ، یہ وہ لوگ کہا کرتے تھے، لقد وعدنا، البتہ تحقیق ہم سے وعدہ کیا گیا، وہ آباؤنا، اور ہمارے آباء و اجداد سے، ہاذا من قبل، اس سے پہلے، کہ ان ہاذا، کہ یہ، الا اساطیر الاولین، یہ سب کی سب جو ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یعنی ان کا دعوت دینا اور ان کا آپ کو یہ لقد وعدنا، اور وعدہ دیا جاتا ہے، نحنو، ہم کو، و آباؤنا، اور ہمارے باپ دادوں کو، یہی، ہذا من قبل، یہی، یعنی اس سے پہلے، کہ ان ہذا، اور یہ کچھ نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں۔ قل، کہہ دیجئے، لمن الارض، کہ کس کی ہے زمین، ومن فیہا، اور جو اس کے اندر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون، تو اس وقت پھر وہ یہ کہیں گے کہ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، للہ، اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ اگر وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کے لیے ہے، تو قل، کہہ دیجئے، افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں؟ اس کے بعد ہے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، من، کون ہے، رب السماوات السبع، جو ساتوں آسمانوں کا رب ہے، ورب العرش العظیم، جو کیا نام ہے، عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اس وقت بھی وہ یہ کہیں گے، سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، للہ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی ہے۔ تو کل، کہہ دیجئے، افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ تو بس یہاں تک پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔